اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول ماہ ربیع النور ہے اور اس کی برکتیں اور فیض سے ہم مستقل فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اس سے قبل کے آغاز ہو آج کے اس ایپیسوڈ کا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے عید صادقین کے سلسلے میں گفتگو کی تھی مختصراً۔ آج پھر میں حجت الاسلام سے درخواست کروں مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائے تاکہ ہم سب مستفیض ہو سکیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر۔ الحمدللہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے ولادت صادقین علیہم الصلاۃ والسلام مبارک آپ کو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں حالانکہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں مختصراً چونکہ ماہ ربیع النور ہے جی اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کی اور بالخصوص عالم تشیع سے متعلق یہ دو ایسی بزرگ شخصیات ہیں جن سے ہمارا رابطہ بالکل ڈائریکٹ۔ جی۔ ایک اس عنوان سے کہ ولادت ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، جس دین پر ہم ہیں آپ اس کے نبی ہیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب ہمارے لیے حجت ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ایک شخصیت آپ کی اور دوسری شخصیت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس کی مدح و ثنا میں اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ کی شخصیت فقہی اعتبار سے اور احادیث کے اعتبار سے گویا ہمارا جو سرمایہ ہے احادیث کا اس کو ہٹا دیا جائے تو بہت سارے مسائل میں ہم گونگے ہو جائیں گے۔ جی۔ یعنی فقہ جعفری اس وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے امام ہیں جن کی فقہ کے ہر باب میں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، چاہے وہ تجارت ہو، اجارہ ہو، یا جتنے بھی ڈفرینٹ سیکشنز آف لائف ہیں، ان سب میں آپ کے فرمان موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو جعفری کہا جاتا ہے، فقہ امام جعفر صادق کو ماننے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دو شخصیات نہ ہوں تو شاید دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہوگا اور یقیناً آخرت میں بھی ہم خسارے میں رہیں گے۔ اور یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم کو چاہیے کہ کم از کم، کیونکہ پیغمبر کا ذکر بہرحال عالم اسلام میں برابر ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ امام صادق کی جو شخصیت ہے وہ کہیں نہ کہیں خود مومنین اور جعفری مسلک کے درمیان میں بھی مظلوم ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم آپ کی شخصیت کے سلسلے میں تھوڑا بہت مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے اور کیا سبب ہوا کہ عالم اسلام نے جب اپنے ائمہ کا انتخاب کیا تو ان کے استاد کو کیوں نہیں چنا، فراموش کر دیا۔ جی۔ جبکہ تمام کے تمام ائمہ اربعہ جو ہیں ان سب نے جو ہے امام صادق کی شاگردی پر افتخار حاصل، فخر کیا ہے اور ناز کیا ہے، بلکہ بعض نے تو کافی اس حد تک افتخار کیا کہ ان کو شکنجہ اور جیل اور یہاں تک کہ ضربت بھی جھیلنی پڑی ہے۔ تو کم از کم ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے بعنوان محب کہ ہم اپنے اس امام مظلوم کے سلسلے میں تھوڑا بہت مطالعہ کریں تاکہ ان کی جو شخصیت تھی، ان کی جو حیات طیبہ تھی، اس سے تھوڑا بہت آشنا ہو جائے۔ گو کہ میں آپ کے اس کلام کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ دوسروں کے ردیف و قافیہ میں ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، جی جی جی، جبکہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مرتب نہیں کی تھی خود پہ۔ یہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فقہ تھی، جو مولا متقیان، پھر امام حسن، امام حسین، بلکہ ہمیں مسلک محمدی ہونا چاہیے نہ کہ جعفری، ورنہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو باقی اماموں سے کوئی الگ کر رہے ہیں۔ جی۔ تو فقہ جو ہے وہ فقہ محمدی ہے جو امام کے ذریعے سے پہنچی اور کہیں نہ کہیں
بعض لوگوں نے ہمیں اپنے ردیف میں کھڑا کرنے کے لیے جی ایک خاص امام کے ساتھ جی جوڑ دیا، وإلا جو ہے وہ یہ وہی شریعت ہے جس کا شارع حقیقی خدا ہے، جی اور جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ پیغمبر کے بعد انہی ائمہ طاہرین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اجازت بسم اللہ، پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے سماعت والے کہ لوگ جو مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور کچھ مولانا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو دونوں میں کون صحیح ہے یا دونوں صحیح ہیں؟ میری کا جواب جلد دیجیے گا، میں اگلی بار آپ کا انتظار کروں گا۔ مولانا صاحب کو، جاوید صاحب کو میرا سلام، خدا حافظ۔ جیسے کہ بارہا میں یہاں سے عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، جی عربی صرف نحو سے ہم گرامر سے واقف نہیں ہے، تو اس جی لیے اشتباہ ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہم صلی، جیسے انہوں نے فرمایا، کون سا صحیح جی ہے؟ دیکھیے، اگر جو آپ نے کہا کہ گرامر کے اعتبار سے اور تجوید کے اعتبار سے بھی جب آپ صلوات پڑھیں تو محمد و آل محمد جو ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جی صلوات کو بھیجنے کا، تاکہ اس میں اتصال جو ہے باقی رہتا محمد ہے۔ اور آل محمد کا وہ باقی رہتا ہے۔ جی دوسرا انداز جو عام طور پر آج رائج ہو گیا ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی درست ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلا والا جو ہے وہ احسن ہے اور بہتر۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں سلطان ریڈی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید صاحب کو اور مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے جو بستر پہ ہے اور بار بار پیشاب آ رہا ہے اور وہ ڈائپر استعمال کر رہا ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا سا بولا مجھے، جو آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ ایسا مریض جو کہ مسلسل ڈائپر میں ہی ہے جی اور جی پیشاب اس میں یعنی اور بستر سے اٹھ نہیں پا رہا ہے، جی اس کی نماز اور اس کا وضو، جی اس کی طہارت کس طرح سے ہو؟ اس میں دو شق ہے۔ ایک وہ افراد ہیں کہ جن کے یہاں یعنی مسلسل پیشاب ہونے کی بیماری نہیں ہے، لیکن احتیاط کے طور پر جو کہ ضعیف ہو گئے ہیں اور ان کو بار بار اٹھا کر کے واش روم تک لے جانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ورثاء کے لیے، دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے، تو ان کے لیے یہ آج بہتر طریقہ آ گیا ہے کہ وہاں پر ان کے بزرگوں کے اس طریقے کے ڈائپرز وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی الگ سے کوئی بیماری نہیں ہے، صرف یہ صعوبت ہے، تو اس کے لیے فقہا یہ فرماتے ہیں، تمام مراجع کے نام یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جو ہے وہ اپنے شرمگاہ کی طہارت کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور ہر نماز کے لیے جو ڈائپر ہے اس کو چینج کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر وہ یعنی انسان کے اختیار میں نہیں ہے جی کہ وہ اپنے پیشاب کو روک سکے۔ اس سچویشن میں یہ ہے کہ وہ صرف اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا لباس کم از کم پاک و پاکیزہ ہو، اور پھر چونکہ مجبور ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ اس ڈائپر میں بھی اگر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ لیکن یہ میں بار بار اس کی طرف اشارہ کر دوں جی کہ یہ سہولت صرف اس کے لیے ہے جس کا کنٹرول نہیں ہے۔ جی ضعیفی کی بنیاد پر پہلا والا حکم ہی جاری ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کہا کہ چلیے اچھا ہو گیا، جی دوسرے والے میں بھی پہلا والا حکم جوڑ دیا جائے، جی اس لیے دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سید خالد حسین سریا روہتاس ضلع بہار سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی و مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں۔ اس کے پہلے بھی میں نے سوال 26/9/2023 کے بھیجا ہے، دوبارہ سوال بھیج رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے نفسانی خواہشات سے کیسے مقابلہ کیا جائے، خاص کر اس ضعیفی کے علاوہ۔ میرا دوسرا سوال ہے انسان آزاد ہے یا مجبور، اس کی آزادی کی آخری حد کیا ہے۔ تیسرا ہے میری چھوٹی بہن جو کینسر کی مریض ہے، پچھلے سال اس کا ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا، جس کے لیے آپ لوگوں نے صفا کے لیے دعا کی تھی۔ ان دنوں وہ کافی بیمار ہے، زندگی سے وہ مایوس ہو چکی ہے۔ مہربانی کر کے کوئی دعا بتا دیں یا دعا کر دیں تاکہ اسے شفا حاصل ہو سکے۔ خدا حافظ۔ ایکسپرٹ ڈاکٹر سے اس کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ خدا جواب ضرور دیں گے۔ اس عمر میں ضعیفی میں نفسانی خواہشات پر کس طرح سے قابو پائے انسان؟ دیکھیے،
پہلے تو تھوڑا سوال جو ہے وہ تھوڑا میرے لیے مبہم ہے. جی. یعنی نفسانی خواہشات سے مراد شاید جو دنیا داری کی چیزیں ہیں اگر جی. وہ ہے تو انسان آج کے دور میں خاص طور پہ ایک مسئلہ نہ فقط ضعیفی میں بلکہ جوانی میں زیادہ ہے کہیں. اور جو آج کل کا دور جو سوشل میڈیا کا ہے جہاں پر ہر آدمی اپنی ذاتی چیزوں کو شیئر کرنے میں سمجھتا ہے کہ وہ بڑی فضیلت ہے. حالانکہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا فرامین کو دیکھا جائے تو اس میں خاص تاکید اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں کو لوگوں کے درمیان میں پیش نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو. جی. حالانکہ آج کا نظام تھوڑا سا الٹا ہے جی. کہ اگر ہم نے کہیں دھوکے سے بھی کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھی اگر کہیں کچھ نصیب ہو گیا ہے جی. تو ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو فوراً تشرسبام کر دیں. جی فوراً ہم اس کو ایک فوٹو لے لیں جی. اور اس کو اسنیپ چیٹ پہ اور واٹس ایپ پہ اور انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ جہاں جہاں چاہیں اس کو چپکا دیں جی. تاکہ لوگ جو ہے دیکھ کر کہیں ماشاء اللہ سب کچھ بڑی خیریت چل رہی ہو. اب پھر اسی بندے سے اگر آپ جا کے روبرو ملیے اور آپ اس سے کہیے کہ ماشاء اللہ آپ کے حالات تو بڑے اچھے ہیں, ذرا مجلس کے لیے 4 روپے چندہ دے دیجئے, تو فوراً جو ہے وہ جتنی بھی زرق و برق کی جو زندگی تھی وہ 2 منٹ میں اس کا حقیقی چہرہ سامنے آ جاتا ہے. تو بہرحال پہلی مرحلے میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی ضروریات کو دیکھے اور دوسرے کی زرق و برق کو نہ دیکھے. اس طریقے سے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول بہرحال کر سکتا ہے. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان مجبور ہے یا آزاد ہے؟ جی. مولانا متقیان کیا فرماتے ہیں اس سلسلے؟ جی, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نہ پوری طریقے سے مجبور ہے اور نہ ہی پوری طریقے سے آزاد ہے, بلکہ آج چونکہ ذکر جو ہے چھٹے امام کا ہے تو میں چاہوں گا کہ چھٹے امام سے ہی ایک ہی بات ہے. جی بالکل. تو ایک مرد مومن, ایک بندے خدا, ایک صحابی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ آقا میں جو ہوں کس حد تک آزاد ہوں یا کس حد تک مجبور ہوں؟ امام نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. اس بندے خدا سے کہا کہ آپ اپنا ایک پیر اوپر کیجئے. جی. تو اس نے ایک پیر اوپر کر لیا. کہا کہ یہ آپ کی آزادی کی مثال ہے. جی. کہا آپ دوسرا پیر اوپر کرو. کہا دوسرا پیر کیسے کرو؟ تو بس یہیں تک تمہاری آزادی ہے اور یہیں تک تمہاری مجبوری کہ انسان کے پاس اختیار بھی ہے کچھ حد تک اور کچھ حد میں انسان مجبور ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس میں وہ اختیار رکھتا ہے لیکن اس کی دل کی دھڑکن, اس کی سانسیں, اس کے خون کی روانی, ان چیزوں میں انسان مجبور ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. تیسرا سوال ان کا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بہن کو اور جملہ مومن و مومنات جو بیمار ان کو شفا کلیہ عطا فرمائے. طفیل محمد اور آل محمد علیہ السلام ان کے لیے دعا چاہتے ہیں. میں آج یہ ایام جو ہے یقیناً ولادت کا ایام ہے اور اس میں یقیناً اگر ہم اہل بیت علیہ السلام بالخصوص پیغمبر کی ذات سے اور امام صادق کی ذات سے متوسل ہوں گے اور ان سے دعا کریں گے تو یقیناً ان کے صدقے میں, ان کے طفیل میں دعائیں مستجاب ہوں گی. میں بھی دعا کروں گا کہ خداوند متعال ان 2 شخصیات کے صدقے اور طفیل میں ان کی خواہر محترمہ کو جلد از جلد جو ہے وہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. بالخصوص ایک اگر ان کو کہیں سے کسی آس پاس کے جاننے والے سے کہیں سے آب زمزم مل جائے جی تو آب زمزم آپ اپنی خواہر کو دیں پینے کے لیے, اور اس میں نیت یہ کریں کہ یہ اس جو مرض جس سے وہ گزر رہی ہیں اس مرض کی شفا کے لیے وہ اس پانی کو پی رہی ہیں, کیونکہ روایت میں ہے کہ شفاء لما شرب. جی اس میں جو ہے یعنی آب زمزم میں شفا پائی جاتی ہے ہر اس چیز کے لیے جس چیز کے لیے اس کو پیا جائے. جی بڑی خوبصورت یہ روایت تھی. جب میں نے اس کو سنا اور دیکھا تو مجھے لگا کہ اکثر ہوتا ہے کہ شفا ہے جو بھی اس کو پیے, نہیں, اس میں کہا کہ جس چیز کے لیے بھی پیے. یعنی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں کس چیز کے لیے اس کو پی رہا ہوں یا استعمال کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ اس چیز کی میں شفا عطا کرے گا. اگر کسی کو مثلا کسی کا حافظہ کمزور ہے, کوئی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈائبٹک ہے اور وہ اس عقیدے کے ساتھ پیے تو شاید اس کی دوسری بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں احمد آباد سے بول رہی ہوں. مولانا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے کہ مجھے کسی سے ریلیشن تھا, پھر اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے. چلو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, نمبر بلاک کر دیا. اس سے پہلے میں نے اس سے معافی مانگی تھی
एक नामहरम था मेरे लिए, तो मैंने उससे माफ़ी मांगी थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और मुझे अब उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखना है। लेकिन मेरी माफ़ी का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। खुदा से मैंने अहद की है कि ज़िंदगी भर उससे मैं कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन मेरे दिल में एक ही सवाल उठता रहता है कि उसने मुझे क्यों जवाब नहीं दिया। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ, या खुदा के हाल पर उसको छोड़ दे? मेरे सवाल का जरूर जवाब देना, क्योंकि मेरे दिमाग में शैतान बार बार यही मुझे सवाल करवाता रहता है कि तू उससे फोन करके पूछ, लेकिन मेरा नंबर उसने ब्लॉक कर दिया है। खुदा हाफिज। पहली बात तो ये है कि नामहरम से रिलेशन जो इन्होंने जिक्र किया, फिर नंबर ब्लॉक कर दिया, तो अब ये तशवीश में है, जी। इन्होंने माफ़ी मांगी, तो इनको क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ें इसमें है, और ये सवाल मैं जवाब में नहीं चाहूँगा कि सिर्फ इनके लिए हो, बल्कि हमारे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि नामहरम के साथ जो राबिता है, इस्लाम ने जो सोशल इश्यूज़ हैं, अगर आप दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ पर कोई ऑब्वियसली कोई ना कोई दुकान वाला है, बेचने वाला है, या किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो जो इस हद तक की जो मुआशरत है, आना जाना है, इंटरेक्शन है, इसकी इजाज़त इस्लाम ने दी। इसके आगे जो एक पर्सनल स्पेस होता है, उसमें जो है नामहरम का गुज़र मुमकिन नहीं है। लिहाजा ऐसे तमाम रिश्तों से परहेज़ करना चाहिए, बिलखुसूस जब मसला शरई हुदूद से बाहर जाने लगे। जी। एक मसला। दूसरा मसला ये है कि अगर इंसान ने मसलन, अगर हमारी ख़ार, इनका ये मैसेज है, अगर इनसे कोई गलती हुई है और इन्होंने अपनी जानिब से सॉरी बोल दिया है या माफ़ी मांग ली है, तो अब गोया बॉल उनके कोर्ट में है कि वो माफ़ करना चाहें या माफ़ ना करना चाहें। इन्होंने अपने तरफ से इत्माम हुज्जत कर दी है। तीसरी बात, ये जो इन्होंने इसकी तरफ इशारा किया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उससे बात करूं, इन्होंने दरमियान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मैंने खुदा से अहद किया है। जी। तो अगर आपने खुदा से अहद कर लिया है, और अहद जो है वो शरई अहद है, उसका अगर आप अहद तोड़ती हैं, अगर आपको सामने नमूदार हो जाता है या सामने से कॉल आ जाता है और आपने अहद किया हुआ है, तो आप तब भी अब आप उससे बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप या तो अहद शिकनी करिए और उसके बाद उसके कफ़ारे अदा करिए, वो अलग बहस हो जाएगी। तो अब आप इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए और उनके चक्कर को भूल जाइए, ताकि जो है वो आइंदा से आप दो गुनाह में, एक तो नामहरम से दोबारा से गुफ्तगू और दूसरा अहद शिकनी खुदा, इन दोनों से महफूज रहिए। आपने उनसे माफ़ी मांगी, उससे बेहतर है कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अल्लाह के हवाले, जैसा कि अभी आपने भी उन्होंने इशारा किया कि बस अल्लाह के हवाले कर दी, इंशाअल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मौलाना साहब, मेरा सवाल ये था कि तमाम बारगाह में जब कोई प्रोग्राम होता है तो वैसे मौके पर कभी कभी कुछ नमाजें भी होती रहती हैं। कुछ मस्तूरात जो हैं अपने घर से वजू करके जो आ रही हैं, तो उसमें दो तरह से आती हैं। एक तो अपने हिजाब में आती हैं, और दूसरी जो हैं बगैर हिजाब के भी आ जाती हैं, सिर्फ दुपट्टा रहता है सर पर। तो इन लोगों के आने के साथ क्या कि नमाज भी पढ़ लेते हैं, जब आए हैं तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम वजू करके घर से आए। इस हालत में क्या वजू बच जाता है? लेकिन नज़र तो नामहरम पर पड़ती है, हिजाब में है तो उसके पर तो नामहरम की नज़र नहीं पड़ेगी, लेकिन उसकी नज़र तो नामहरम पर पड़ी। तो इस हालत में आप बताइए, दोनों में क्या यह है कि इनका वजू बचेगा, या फिर इनका वजू सही है या नहीं है, या इनकी नमाज सही होगी नहीं होगी? जब वजू सही नहीं रहेगा तो फिर नमाज क्या होगी? बस बहुत बहुत शुक्रिया। मुब्तलात वजू 6 या 7 हैं जी, गालिबन 7 हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। छिपकली गिरे तो वजू टूट जाए, किसी को बरहना देख लिया तो वजू टूट जाए, किसी नामहरम को देख लें तो वजू टूट जाए, आईना देख लें तो वजू, ये सब हमारे यहाँ मौजूद। इत्तेफाक से जब ये इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो मैंने वही बहस मुब्तलात वजू की ही तौज़ील मसाइल से खोल के रखी है। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हर इबादत के इब्ताल यानी बातिल होने का जो तरीक़ा है वो अलग है। जी, यानी मुमकिन है कि वज़ू अगर आपका बातिल हो गया है तो उससे रोज़ा नहीं टूट जाता है। जी, रोज़े की हालत में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो नमाज की हालत में नहीं कर सकते। नमाज की हालत में बहुत सारे काम आपके ऊपर हराम हैं, तो मुमकिन है कि रोज़े की हालत में ना हो। तो हर चीज़ के बातिल होने का एक ख़ास अंदाज है। जी।
نماز اگر آپ نے قبلے سے رخ موڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہے، لیکن آپ کا وضو صحیح ہے۔ جی اسی طریقے سے روزہ آپ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے خدا نخواستہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑ گئی تو یہ ایک حرام کام ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ نہ فقط یہ کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، مثلا اگر آپ نماز کے عالم میں ہیں اور آپ کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ گئی تو جیسے کہ ہمارے بھائی نے خاص تاکید کی کہ وضو ہی چلا گیا تو نماز کیسی؟ نہ وضو گیا ہے نہ نماز گئی ہے، جی گناہ ہوا ہے۔ جی یہ بھائی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے باطل ہونے کا ایک الگ طریقہ ہے، اسی لیے جو مبطلات وضو ہے اس میں جو 7 عدد ہے، جس میں سے 6 جو ہے مردوں سے متعلق ہے، 1 خواتین سے متعلق ہے، جو پیشاب پخانہ اور معدے سے ہوا خارج ہو جانا، سو جانا اس انداز میں کہ کان سننا بند کرتے ہیں، جی ورنہ تو الحمدللہ ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں نماز جمعہ میں آدھے زیادہ لوگ کافی فعال ہیں اس مسئلے پہ جی کہ اس طریقے سے وہ سوتے ہیں کہ نماز وضو باطل نہیں ہوتا ہے، کہ جی کان ان کے سن رہے ہوتے ہیں جی لیکن ایک نیند وہ لے لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں عقل کا زائل ہو جانا، جی اگر عقل زائل ہو گئی ہے کیونکہ دیوانہ ہو گیا، اس کے اوپر احکام شرعی پھر نافذ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اگر دوبارہ سے وہ جو ہے وہ عاقل ہو گیا تو اب اس کو نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے، یا حالت جنابت میں اگر انسان چلا جائے جس کی وجہ سے وہ مجنب ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ اس کے نماز وضو اس کا باطل ہو جاتا ہے، اور خواتین کے لیے بحث استحاضہ ہے۔ جی اس کے علاوہ نامحرم پہ نگاہ پڑ جائے، کوئی دوسری آفت آ جائے، اور چھپکلی جو آپ نے ذکر کیا، یہ ساری چیزیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر چیز کے باطل ہونے کا ایک خاص طریقہ ہے، اگر وہ چیز رونما ہو جائے، سامنے واقع ہو جائے، تبھی وہ چیز باطل ہوگی، وإلا نماز صحیح ہے، وضو صحیح ہے، روزہ صحیح ہے۔ تو اکثر یہ میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے کہ میں نے یہ ریسنٹلی کئی بار سنا، اور میں بڑی حیرت میں رہتا ہوں کہ مطلب کس طریقے سے، جی اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ آدمی کو پھر اگر کسی نامحرم کو دیکھ کر کے وضو ٹوٹا ہے تو پھر وضو سے کام نہیں چلے گا، شاید ممکن ہے کہ غسل کرنا پڑے۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وضو کے سلسلے میں تھا۔ نمبر 1 یہ تھا کہ اگر دانت میں جیسے کچھ کھانا پھنس جاتا ہے اور نکلتا نہیں، اور وضو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم جب وضو کر کے نماز پڑھتے اور بعد میں اس کو نکالتے تو وہ صحیح ہے ہمارا وضو کہ نہیں؟ اور دوسرا ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم سر کا مسح کرتے تو آگے کہاں ختم کرنا ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو ہم انگلی رکھ لیتے اپنا ہاتھ، اور پھر وہ ہاتھ کے حساب سے مطلب مسح کرتے، تو کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کہتے ہیں کہ وضو ملنا نہیں چاہیے سر کا اور ہاتھ پیرے کا۔ تیسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آئینے میں دیکھ کے وضو کر سکتے؟ چوتھا مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے چہرہ ہم دھو لیتے ہیں اور دھونے کے بعد وضو کرتے ہیں تو پہلے کیا جو چہرہ دھوتے وہ پانی سکھا لینا چاہیے کہ اسی پر دوبارہ وضو کر سکتے ہیں؟ یہ پھر وضو کے مسائل ہیں، میں دوہرا نہیں رہا ہوں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ پہلا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اگر دانت میں کوئی چیز جی جائے، پھنس گئی ہے، اس سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے اس میں سے دانت میں کوئی چیز پھنس جانے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا وضو صحیح ہے، آپ کی نماز بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ تھا کہ سر کا مسح کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ سر کے اوپری حصے میں دونوں سائڈ کے بیچ والا جو حصہ جی ہے اس میں 1 انگشت اتنا بڑا جی آپ کو اس کو کھینچنا ہے اور آپ کا وضو صحیح ہے۔ جی بہتر یہ ہے کہ 3 انگلی ملا کر کے اس انداز سے کرے کہ یہ 3 انگلی سامنے سے 1 انگلی کی اس برابر کی اس کی لینتھ ہو، جی اور یہ چوڑان جو ہے بہتر ہے کہ 3 انگلی کے برابر کی ہو، اور آپ کا وضو، آپ کا سر کا جو مسح ہے وہ صحیح ہے۔ تیسرا سوال جو ہماری خواہر کا ہے کہ کیا آئینے میں دیکھ کر کے وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، شاید بہتر ہو اس سے آپ اپنے کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک پانی پہنچا ہے، کہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے سے چہرہ دھویا ہوا ہے اور ابھی بھی چہرے پر تھوڑا سا گیلا ہے اور موئسچر ہے تو آپ کو اس کو سوکھنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ سے پانی لیجئے، اور اس جو فریش پانی ہے وہ بہرحال تمام پہنچنا چاہیے۔ جی ہاں، یہاں پر ایک تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے، یہ عرض کر دوں تمام ناظرین کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اور یا جیسے ابھی خواہر کے کیس میں اگر پہلے سے منہ دھو لیا ہے تو اگر آپ دھونا ہے تو جو پہلے سے جو رطوبت ہے، جو نمی ہے چہرے پر،
गीलापन है जो जी गीलापन है वो हमारे वजू के लिए सफिशिएंट नहीं है। जी वो दोबारा से वो एरिया हमको उस पानी से कि जिसको हम नियत के बाद जो बनवाने वजू जो पानी अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका हर जगह पहुंचना जरूरी है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ये होता है कि हाथ हमने धो लिया जी तो जब हम हाथ धुलेंगे तो अब हमारे पास लाजमी है कि हम उसको फिंगर टिप तक पूरा फ्रेश पानी को पहुंचाएं। जी वो जो हाथ धुला था तो हम कहें अरे तो गीला हो ही गया अब यहीं तक धो लें रिस्ट तक, तो नहीं, ये काफी नहीं है। कलाई तक धोना काफी नहीं है क्योंकि आगे जो हिस्सा आपने पहले जो धुला था वो वजू का हिस्सा नहीं है, वो उससे पहले के मुस्तहब्बात का हिस्सा है। जी तो अब जब आप वजू आपने शुरू किया है तो आपको पूरा कोहनी से लेकर के फिंगर टिप तक जी पूरा धोना पड़ेगा ताकि आपका वजू जो है वो सही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ये पूछना था कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा जैसे आदमी के पीछे या शौहर के पीछे या बच्चे के पीछे मतलब औरत का कितना पीछे पढ़ सकती है? 1 फुट होना चाहिए, 2 फुट पीछे खड़े होकर पढ़ सकती है, बाजू में खड़े होकर पढ़ सकती है कि पीछे खड़े होकर पढ़ना चाहिए? वो जानना था। जैसे बहुत से लोगों के घर छोटे होते हैं, कोई बैठ कर पढ़ता है, इसके लिए पूछ रही थी कि मतलब अगर कोई जेंट्स आगे पढ़ रहा है तो उसके कितना पीछे औरत पढ़ सकती है? जैसे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चा हो, माँ हो, कितना डिफरेंट होना चाहिए? मुख्तसर कर दूं सवाल को कि खातून का चाहे शौहर हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, जी कितने पीछे होना चाहिए नमाज के लिए? बस इतना पीछे होना चाहिए कि उसका सजदगाह जो है वो मर्द के पैर से पीछे हो। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मौलाना साहब और जावेद भाई को मेरा सलाम। मैं संभल से सिस्टर बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि बरदक का मतलब बताइए उर्दू में। अच्छा, खुदा हाफिज, शुक्रिया। मैं संभल से सिस्टर बोल रही हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब को मेरा सलाम। और मेरा सवाल ये है कि आप मसला जिंदगी में जो क्वेश्चन लेते हैं वो कीपैड वाले मोबाइल से नहीं लेते, और कुछ लोगों का कहना ये कि हमारे पास टच वाला नहीं है तो हम कैसे बात करें, इसलिए सबसे राय लेकर कीपैड वाले मोबाइल से भी सवाल लिया करें। अच्छा, खुदा हाफिज, शुक्रिया। वो लैंडलाइन पे फ़ोन करें जिनके पास कीपैड नहीं है, इस तरह का मोबाइल नहीं है, वो लैंडलाइन पे फ़ोन करें। इंशाल्लाह उनका सवाल ज़रूर हम यहाँ लेंगे और उलमा की खिदमत में पेश कर देंगे। बरज़ख क्या, उसको समझा दीजिए। हालांकि एक तवील मैं समझता हूँ खमसा मजालिस दरकार है, मुख्तसरन बता दीजिए। देखिए, आलम बरज़ख वो आलम है, ये नाम है बेसिकली उस ख़ास आलम का, उस ख़ास जगह का कि जहाँ पर हम और आप आज के दौर में जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं या पैगंबर के बाद इस दुनिया से या जनाब आदम के बाद इस दुनिया से गए हैं और क़यामत से पहले तक जी ये जो दुनिया से लोग गए हैं वो ना उनका भी हिसाब किताब हुआ है, ना उनको कहीं जन्नत में भेजा गया है, ना जहन्नम में डाला गया है। हालांकि उनके जो आमाल थे उस आमाल की बुनियाद पर एक वक्ती तौर पर एक ऐसे आलम में है, एक ऐसे मकाम पर है जहां पर उनके अमल की बुनियाद पर उनको नेमत या उनको अजाब दिया गया है। इस आलम को जो दरमियान में है, न ये दुनिया में है ना ये जन्नत में है, आखिरत में है, इस आलम को आलम बरज़ख कहा जाता है। कि मसलन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो फौरन अपने उस हकीकी मंजिल पर, उस जावेदानी मंजिल पे नहीं पहुंच जाता है, बल्कि इस दरमियान में रहता है जहां पर वो अपने आमाल के अवाक़िब को झेलता है। और ये एक पैगाम भी है और एक डरने की बात भी है जी। वो ये है कि जो हम मोमिन इस बात पर यकीन रखते हैं और अकीदा रखते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारी शफाअत करेंगे, तो ये शफाअत का मरहला क़यामत में है, बरज़ख में नहीं है। लिहाजा जो इत्मीनान है, यकीनन हर मोमिन को इत्मीनान होना चाहिए कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर, पैगंबर पर हम यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं कि ये हमारी शफाअत करेंगे, तो ये शफाअत हमारे शामिल हाल होगी क़यामत में। लेकिन ये जो बरज़ख की जो मंजिल है, जहाँ पर सख्त मंजिल है ख़ास तौर पर गुनहगारों के लिए, उनको इसका इंतज़ाम उन्हें खुद करना पड़ेगा। और ये जाहिर सी बात है, पता नहीं है कि ये मंजिल और ये जो दौर है वो कितना तूलानी होने वाला है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने अमाल की तरफ मुतवज्जे रहे और कोशिश ये करे कि इसी दुनिया में अपने गुनाहों के लिए मग़फ़िरत तलब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम
سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے حقیر کے سوالات کے جواب عنایت فرماتے ہیں، جس سے میرے علم میں اور مومنین کے علم میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. جناب سوال کیا ہے کہ اللہ اور الہ کا فرق کیا ہے. سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ لا زمان لا مکان ہے، تو پھر قرب کیسے ہو، اللہ سے نزدیکی کیسے ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب سے کیا مراد ہے. ہر نماز میں نیت کے لیے کہتے ہیں ہم قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں میں، وضو کرتا ہوں میں، تو قرب الہی کا کیا مطلب، جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ نہ وہ شے ہے، نہ کوئی جسم رکھتا ہے، نہ وہ دکھائی دیتا ہے. جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. اللہ اور اللہ زمین آسمان کا فرق سمجھا دیا. یقیناً خاص طور پہ ہم کو متوجہ رہنا چاہیے، خاص جب ہم نیت کر رہے ہوں. تو قربتاً اللہ ہے یا اللہ ہے؟ قربتاً اللہ، جی. یعنی اللہ سے قربت حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ ہر شے سے ہم قربت چاہتے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا مومنین کو چاہیے کہ جب اپنی نیت کریں تو وہ متوجہ رہیں، وہ کہیں قربتاً اللہ، نہ کہیں قربتاً اللہ، جی، کہ اللہ کے سوا سب سے قربت حاصل کریں. جی. ایک تو مسئلہ یہ. دوسرا یہ کہ جو ہمارے بزرگوار نے ارشاد فرمایا اور اشارہ کیا کہ یہ جو قربت کا کیا مطلب ہے. جی. دیکھیے، قربت کا مطلب ہمارا، جب ہم خدا سے قربت کا ذکر جب کرتے ہیں تو یہ ہماری قربت معنوی ہے، جی، نہ کہ قربت حقیقی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لامکان ہے، لازمان ہے. اس سے فزیکل جو ایکویٹنس کہا جائے وہ پاسبل نہیں ہے. جی، ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم جب ذکر کرتے ہیں اپنی قربت کا، یا جب ہم نیت کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم وہ معنوی قربت کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ حقیقی قربت کا، کیونکہ وہ پاسبل ہی نہیں ہے. جی. ورنہ خدا بھی یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری رگے گردن سے تم سے نزدیک ہیں، تو کہاں ہے؟ جی. کیا خدا غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز سے خبر رکھتے ہیں، تمہارے ہر اچھے برے کی خبر رکھتے ہیں. تو یہی اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے ہمارا، جب ہم قربت اللہ کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اور اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہم اس سے نزدیک ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا نام میسم عباس، لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں، اور مسائل سے زندگی میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور دعا کرتا ہوں مولا سے کہ ایسے ہی چلتا رہے پروگرام آپ کا. اور میرا سوال یہ ہے، میں جاب کرتا تھا، اور میری جاب ایکچولی کسی وجہ سے چلی گئی ہے. تو ابھی میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں کہ میری جاب لگے، اور میں نے ابھی 7-8 مہینے سے میری جاب نہیں ہے، میں گھر پہ ہی ہوں، اور انٹرویوز بھی دے رہا ہوں، انٹرویو سے کوئی کال نہیں آ رہا ہے. بہت زیادہ میرے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے، اور میں شادی شدہ ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں. تو مولانا صاحب پلیز اس کا آپ مجھے راستہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. معاشی پرابلم آج کل ایک عام بات ہو گئی ہے. 6-7 مہینے سے ہمارے بھائی کا جاب نہیں ہے. اس سلسلے میں کوئی دعا، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تاکہ ان کو جاب مل جائے. جب بھی کبھی انسان کے لیے اس طریقے کی فائنینشیل کرائسس آئے، مانیٹری مسائل آئیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. انشاءاللہ اس سورہ واقعہ کے توفیل سے، اس کی برکت سے، وہ تمام مسائل جو مالی اعتبار سے لوگوں کے ہاں پیش آ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بالخصوص نوے امام سے متوسل ہو. امام محمد تقی الجواد آپ کے سلسلے میں مشہور ہے کہ انسان اپنی دنیاوی حاجات کے لیے آپ سے متوسل ہو، اور آپ کے طفیل میں انشاءاللہ ان کے مسائل بھی اور دیگر مومنین کے بھی مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام سید محمد منصور حسنین ہے، میں کانپور سے بول رہا ہوں. ہمارا ایک سوال ہے، مولانا صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں میں آپس میں کچھ تھوڑی سی نااتفاقی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپس میں بول چال نہیں ہے، اور اس بول چال کو ہم قائم رکھنے کے لیے قرآن شریف سے کی کوئی آیت ہم کو بتا دی جائے تاکہ اس کا حوالہ دے کر کے ہم اس معاملے کو سمجھا سکیں. اس کو ہم قرآن شریف کے سورے اور آیت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں تاکہ ہمارے سگے بھائی بہنوں میں جو نااتفاقی ہو چکی ہے اس میں آپس میں پھر سے پیار محبت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے. اس کے جواب کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن شریف کے سورے اور آیت کا
सूरे का नाम और आयत का नंबर का हवाला देते हुए हमको अब बताने की जहमत करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अफसोस की बात है कि हम अहले बैत के चाहने वाले मानने वाले मजालिस इतनी सुनते हैं और इस पर अमल नहीं करते। अगर अमल नहीं करते, सिला रहम के लिए कितना जोर दिया अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। चाहे जाए कि सगे बहन भाई वो एक दूसरे से ना इत्तेफाकी की बुनियाद पर बातचीत ना करें, ना मिले। ये कोई कुरानी आयत या वजीफा चाहते हैं? कुरानी आयत के लिए तो मैं कहूँगा कि सगे भाई बहन तो बिल्कुल कहा जाए कि औजब में से है, न फ़कत वाजिब, बल्कि कुरान तो यहाँ कहता है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक कि मोमिन जो है एक दूसरे के सगे भाई बहन की तरह है। जी। तो जब खुदा मोमिन को ये दर्जा अता कर रहा है कि ये भाई है, तो अगर खुदा न खास्ता किसी के आपसी सगे भाई के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाए तो वाक़ई उसको सोचना चाहिए। तो ये एक आयत हो गई। उसके अलावा बहुत सारी रिवायात हैं कि जहाँ पर आपने भी इशारा किया कि सिले रहम के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। और इससे पहले का जो सवाल था जी, जहाँ पर रिज़्क़ के सिलसिले में भी भाई ने सवाल किया था, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि अगर किसी बुनियाद पर किसी अजीज़ से कोई गिला शिकवा हो या किसी बात पर नाइत्तेफाकी हो, तो बहुत मुमकिन है कि सिलक़त रहम की वजह से भी इंसान के रिज़्क़ पर काफ़ी असर पड़ता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ जिस घराने में, जिस फैमिली में ये क़त रहम हो जाता है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल मुसीबतें और ये सब बहुत तेज़ी के साथ आती हैं। लिहाजा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर ताकीद की गई है कि भाई बहन रिश्तेदार आपस में जो क़राबतदार हैं, जिनसे ख़ास तौर पर खून का रिश्ता है, उनके साथ ताल्लुकात इंसान के अच्छे हों। बल्कि पैगंबर की हदीस है कि अगर कोई इंसान अपने घर वालों से 1 साल के फासले पर रहता हो, जी, यानी उस ज़माने में चूँकि ट्रैवलिंग दिन के एतबार से होती थी कि मतलब मक्के से मदीना 6 दिन का रास्ता है, तो अगर 1 साल के फासले पर रहता हो तो पैगंबर फरमाते हैं कि उससे भी क़त रहम नहीं करना चाहिए और उससे भी राबता बना कर रखना चाहिए। वलौ बिस्सलाम, सिर्फ एक सलाम के ज़रिए से, साल में एक ख़त लिख के भेज दिया। आज के दौर में तो ईजी है, आपने किसी से बातचीत नहीं हो रही, काफ़ी दिन से नहीं हुई, तो एक सलाम अलैकुम व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज कर दिया और आपका पैगाम जो है वो इर्तिबात जो है वो जो सिले रहम का है वो काफ़ी है कि कम से कम कनेक्टेड रहे। हालांकि आज के दौर में हुस्न ज़न से ज़्यादा जो है वो क़ुब्ह ज़न हो गया है कि जहाँ पर अगर किसी ऐसे भूले बिसरे रिश्तेदार का सलाम आ जाता है तो सबसे पहले हम जवाब बाद में देते हैं और ये सोचते हैं कि खैरियत तो है, क्या वजह जो सलाम आ रही, इनको मेरी याद क्यों आई, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से इनका सलाम आया। नहीं, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो हुस्न ज़न रखे और ऑप्टिमिस्टिक रहे कि नहीं, हो सकता है कि वाकई जेन्युइन आपकी खैरियत के लिए मैसेज आया हो। हमेशा किसी को ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं सुल्तान से दिल्ली अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर हिदायत के लिए भेजे हैं, तो क्या कौम जिन्नात में भी कोई पैगंबर आया है या इस बारे में किसी इमाम ने तस्करा किया है, इमाम ने कुछ बताया है इस बारे में? कोई जैसे यहाँ इंसानों में इंसान पैगंबर बने, तो क्या कौम जिन्नात में से कोई जिन्नात कौम पैगंबर बना है? मेहरबानी करके इसका जवाब इनायत फरमाएं। हम ज़ियारत में पढ़ते हैं अपने इमाम ताहिरीन के लिए, इमाम अल-इंस वल जान, इंसानों के भी इमाम और जिन्नात के भी इमाम। तो इसी तरह से यकीनन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जिन्नों के लिए भी हिदायत का जरिया होंगे। तो इनका सवाल है कि जन्नात में भी नबी और इमाम हुए हैं? जी, चूँकि कुरान में एक आयत आई है वमा खलक़नल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जी, कि हमने जिन्नों को भी इबादत के लिए खल्क़ किया है और इंसानों को भी इबादत के लिए खल्क़ किया है। और ये बात भी मुसल्लमात में से है कि इंसान से पहले जिन्नात भी थे, जी, क्योंकि शैतान कान मिनल जिन्न, जी, कि शैतान जो है वो जिन में से था। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट जिन्नात का जो एग्जिस्टेंस है वो इंसान से पहले का है। जी। और चूँकि इबादत के लिए भेजा है तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि जब अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वो इनको कहा गया अच्छा भाई अब ये इबादत कर रहे थे तुम्हें भी ये करना। नहीं, उनसे पहले से ही इबादत का सिलसिला था। तो उसके लिए पहले से ही जिन्नात के दरमियान में भी अंबिया का सिलसिला रहा है। ख़ुद कुरान में सूरह अनआम में आयत नंबर 130 में या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम,
کہ اے جنوں اور انس، کیا تمہارے درمیان میں نے جو ہے رسول نہیں بھیجا ہے تم میں سے ہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں بھی رسول تھے، لیکن بعض ایسے اولو العزم اور ایسے انبیاء انسانوں میں گزرے ہیں جن کی رسالت جو ہے وہ جنہ کے اوپر بھی تھی. جی، یعنی ان کا رسول جو ہے، ممکن ہے کہ جو رسول جنات کے درمیان میں آیا ہو وہ صرف اور صرف جنات کے لیے رہا ہو اور انسانوں کے لیے نہ رہا ہو. اوبیسلی اگر جنات کو دیکھ لیں گے اگر انسان تو کیا ہی حشر ہوگا. جی، لیکن یہ کمال صرف انسان کے لیے ہے کہ جسے اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے، اور بعض انبیاء کو ممکن ہے کہ تمام انبیاء کو جب نبی بنایا ہو تو ممکن ہے کہ وہ جنات کے لیے بھی بنایا. بعض انبیاء کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض نبی جو ہے وہ ان کی دائرۂ نبوت جو ہے یا رسالت جو ہے وہ ممکن ہے کہ ایک خاص قوم کے لیے ہو، ممکن ہے خود کے لیے ہو. اس لیے ممکن ہے کہ سب کو جو نبوت دی ہو وہ جنات کے اوپر نہ دی ہو، لیکن بعض کو، چاہے وہ پیغمبر اسلام ہو، چاہے پیغمبر جناب ابراہیم ہو، چاہے جناب سلیمان کے سلسلے میں تو بالکل واضح طور پر موجود ہے. تو بعض انبیاء کو جو رسالت عطا کی گئی ہے انسانوں میں وہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جناتوں کے لیے بھی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں نیر اقبال لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میرے چھوٹے سوال کا جستجو ہے کہ کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کا اتنا بڑا بھیجا قافلہ، اور سبھی پیغمبروں نے آ کر جس پرستی اور شرک کو منع کیا اور اس کے خدا کی عبادت کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، انہوں نے پوری تبلیغ کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک دنیا سے جس پرستی ختم نہیں ہو پائی؟ کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ 1400 سال پہلے جب اسلام پوری طرح مکمل ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے اعلان رسالت کے بعد تمام چیزوں کا اعلان کر دیا، شریعت کا اعلان کر دیا، اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج تک اسلام کی صحیح پکچر مسلمانوں کے بڑے سیکشن میں، ایک بہت بڑی تعداد کے مسلمانوں کی، ان کو آج تک اسلام کی صحیح پکچر نہ معلوم ہو سکی، نہ اسلام صحیح جان سکے. میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں پر ترقی کیوں نہ ختم ہو سکی آج تک دنیا سے، اور اسلام پوری طریقے سے جب شامل ہو سکے غدیر کے دن اور اللہ نے تمام نعمتیں پوری کرنے کے بعد بھی اسلام کی کانسیپٹ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اور مان لیجیے آج سے 1400 سال پہلے جاہلیت کا دور تھا، لیکن اب سے لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں اور ریزننگ اور ریزننگ کی بات جانتے ہیں، ہر چیز کا ایویڈنس مانتے ہیں، لیکن جب ایویڈنس تاریخ میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. جی، بس یہ سوال ہے. بس یہی جواب بھی ہے. جی دیکھیے، کسی بھی قانون کو نافذ کر دینا، جی، قانون میں کوئی اگر عیب ہو تو آپ قانون گزار کو یا جس نے قانون بنایا ہے اس سے شکایت کی جا سکتی ہے. جی، لیکن قانون فالو کرنے والے میں اگر کوئی عیب ہے تو اس سے قانون بنانے والے کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر سمپل سی اگر بات کہی جائے کہ چھوٹے شہروں میں، خاص طور پر اگر ہندوستان میں، ایون بڑے شہروں میں بھی، وہاں پر جہاں پر CCTV کیمراز نہیں ہے، جہاں پر ہم نے ریڈ لائٹ دیکھی، قانون بنانے والے نے قانون بنایا کہ بھائی آپ کی روڈ سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریڈ لائٹ پر رکیے، یا آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ بیلٹ پہنیے. تو قانون بنانے والے نے بہترین چیز آپ کے لیے در نظر رکھی ہے کہ اس نے کنسیڈر کیا ہے کہ دس از دا بیسٹ تھنگ یو شوڈ فالو. لیکن اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کر رہا ہے تو آپ قانون بنانے والے کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے. یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ دیکھیے آپ نے تو قانون بنایا، کچھ ہو نہیں رہا ہے. نہیں، تو یہ قانون فالو کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو اس طریقے سے فالو کرے. اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ ایک بہترین قانون ہے، لیکن اسلام کی بلکہ میں کہوں گا مسلمان کی وجہ سے آپ اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا ہوگا. نہیں، اسلام سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جی، یعنی ہر اعتبار سے I'm not being biased کہ یعنی کہا جائے کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں. نہیں، سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد دوسرے ریلیجن کو بھی پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں،
اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ جو نظام اللہ نے بشریت کو دیکھ کر کے بنایا ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. بلکہ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اسلام اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے, اتنا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, بلکہ اپنے ٹائم سے آگے ہے کہ اس کی ایڈوانسمنٹ کبھی کبھی ہم سے ہضم نہیں ہوتی کہ اتنا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. نہیں, آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن آج سے آنے والے 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 500 سال کے بعد وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ مسئلہ جو ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آئے, لوگوں نے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے. ہم رسم و رسومات میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ شریعت کے قوانین میں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شریعت کے کسی قانون کو فالو کرنے میں کنفیوژن ہو رہا ہو یا آپ کو ان نیسیسری پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہو, تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں شریعت کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں اسلام کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں مسلمان کا ہاتھ. بے شک جی, کہ اس میں کسی نہ کسی مسلمان نے کہا ہوگا نہیں اس کو ایسے سے ایسا کر دیتے ہیں تو اچھا ہو جائے گا. جی, تو اگر آپ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے, اسلام ایک شریعت, ایک ایسی شریعت ہے جو بہت ہی سمپل ہے اور اس میں ہیومن نیچر کو کنسیڈر کرتے ہوئے قانون بنایا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہیومن نیچر کو سب سے بہتر کون سمجھے گا؟ جو خالق ہے ہیومن نیچر, جس نے انسان کو خلق کیا, وہی اس کے جو طبیعت ہے اس کے مزاج کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. تو اگر انسان اس کو فالو نہیں کر رہا ہے تو آپ اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ہم قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہم کو ملتا ہے موقع, اگر آپ رات میں کہیں پر ریڈ لائٹ ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھیں کوئی نہیں ہے, کیمرہ بھی نہیں ہے, پولیس والا بھی نہیں ہے, تو کہیں گے کیوں ملا ہو جائے کھڑے ہوئے 30 سیکنڈ, 30 ہی سیکنڈ تو ہے. لیکن نہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ 30 سیکنڈ ہمارا ضائع ہو رہا ہے, 30 سیکنڈ پہ تو اگلے سگنل پہ پہنچ جائیں گے. تو آدمی فوراً جو ہے وہ سگنل توڑ دیتا. لیکن قانون بنانے والے نے کچھ چیز سوچ سمجھ کے قانون بنایا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. جی بہت بہت شکریہ سر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. میں یو پی سے بات کر رہا ہوں. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو 3.5 سال کے ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہے, اور مجھے ان کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا بھی نہیں ہے, اور وہ مجھے طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں, اور طلاق نہیں دے رہے ہیں, اور مجھے ان سے مطلب ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے, تو مجھے طلاق چاہیے. لیکن مجھے طلاق نہیں دے رہا, تو خلا تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب, بنا ان کی اجازت سے خلا ہو سکتا ہے میرا. مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے مولانا صاحب. چلیے خدا حافظ. یہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہیں, طلاق چاہتی ہیں, شوہر طلاق دینا نہیں چاہتے, اب ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ دیکھیے, ایک چیز میں عرض کر دوں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ آج کل بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ خود کہیں نہ کہیں مرد شاید ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ جب ایک خاتون کو اپنے گھر میں بنوانے زوجہ لے کر کے آ رہا ہے تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ بعض چیزوں کو کے لیے اپنی زوجہ کا خیال رکھے. اس کے لیے نام اور نفقہ اور یہ چیزوں کا واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ کرے, جس طریقے سے نماز و روزہ واجب ہے. یا تو مجتہد خود ہو یا تو وہ کسی کو اپوائنٹ کرے, یعنی مثلاً اب اس کا جو نمائندہ ہے, جو اس کا ریپرزنٹیٹیو ہے آپ کی کنٹری میں, آپ کے علاقے میں, صرف اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ مجتہد کی نیابت میں جو ہے اس حق کا استعمال کر کے اور اس طلاق خلا کو جاری کر دے. محلے کا کوئی بھی امام جمعہ, امام جماعت, بہت بڑے عالم دین فاضل, ان کی علمیت کا انکار نہیں ہے, ان کے اس اختیار کا انکار ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف مرجع اور مجتہد کے پاس ہے. اس میں آغا ایک بات کا اور ذکر کر دینا چاہیے کہ آج جو حالات ہو رہے ہیں اور یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے اور طلاق عام ہو رہا ہے, تو اور اس میں یہ بھی بہت سی جگہ دیکھا گیا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ نہ رکھنا چاہتے ہیں, نہ نفقہ دیتے ہیں اور نہ طلاق دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک آلریڈی یہاں تو کام شروع ہو چکا ہے اور اس طرح کے نکاح نامے بن چکے ہیں. ایسے نکاح نامے جس میں شادی کے وقت, نکاح کے وقت اس نکاح نامے میں وہ کنڈیشنز پہلے سے مینشن ہو جائیں کہ اگر یہ حالات ہوئے تو شوہر اجازت دے رہا ہے اپنی ہونے والی بیوی کو, جس سے اس کی طرف سے وکیل ہے اور وہ اجازت. میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام بڑا خوبصورت ہے,
لیکن آپ کو اسلام پڑھنا آنا چاہیے، اسلام کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر آپ پڑھے لکھے مسلمان ہوں گے تو آپ کو یہ مسئلہ کبھی فیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن ہمارے یہاں لوگ جذباتی زیادہ ہیں، بجائے اس کے کہ اسلام کے بارے میں جانیں. ابھی مثلا خدا نخواستہ کسی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے اور اس میں اگر آپ یہ بات کر لیجئے تو ناراض ہو جائیں گے. ناراض بتائیے، شادی کے گھر میں آپ طلاق کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کوئی ایک بزنس شروع کرنے جائیے تو اس میں سب سے پہلے چیز جو وکیل آ کے بتاتا ہے کہ جب یہ اگر خدا نخواستہ بزنس نہ چلا تو اس وقت کیا ہوگا. آپ وہاں پر بیٹھ کر کے جو 2-4 لاکھ روپے کی بات ہوتی ہے، 2-4-10 ہزار کی بات ہوتی ہے، وہاں پر آپ بیٹھ کر کے ہر چیز کی بہت ہی باریکی سے چھان بین کرتے ہیں، شرط اور کنڈیشنز مینشن کرتے ہیں اس اگریمنٹ میں. جہاں پوری زندگی کا مسئلہ ہے وہاں آپ توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نام کیوں لے لیا. یہاں جذبات سے کام نہیں لیں، یہاں جذبات سے بالکل کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھیے، اپنے محلے کے عالم سے رابطہ کریے، ان سے بات کریے. بلکہ میں چاہوں گا کہ اور بزرگان سے اور جو علماء ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک کام جو آل اوور انڈیا کم از کم جہاں تک یا دنیا بھر میں یہ میسج بہرحال جا رہا ہے وہاں پر کہ ایک میرج کاؤنسلنگ کا ایک سیشن شروع ہونا چاہیے. ایک طریقہ کہ جو افراد شادی کرنے والے ہیں ان کی ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور ان کو تمام چیزیں سمجھانی چاہیے تاکہ یہ مسئلے جو بعد میں پیش آنے والے ہیں ان کا پہلے ہی حل ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں؟ مطلب بیڈ ہمارا اس طرح ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو قبلے کی طرف پیر پڑتا ہے، لیکن بہت سے لوگ بولتے ہیں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا فیس قبلے کی طرف رہتا ہے. تو کیا سونا صحیح ہے قبلے کی طرف پیر رکھ کر؟ روبہ قبلہ پیر کر کے سو سکتے ہیں؟ ہونے کو سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے سوئیں کہ آپ کا داہنا جانب جو ہے وہ روب قبلہ ہو. لیکن اگر آپ روب قبلہ اگر آپ کا پیر بھی ہے تو اس طریقے سے بھی سویا جا سکتا ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ایئرٹیل میں چینل بن کتنے نمبر پر ہے ذرا بتائیے واٹس ایپ کے ذریعے. ایئرٹیل پہ 686 پہ چینل بن ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام عزیز الحسن بھائی ہے اور میں دہلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہفتہ وحدت ہوتا کیا ہے اور کیوں منانا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں اسپیسیفک تاریخ ڈیٹ پتا ہے کہ 17 ربیع الاول جو ہے ولادت کی تاریخ ہے، تو ہم لوگ ہفتہ وحدت کیوں منائیں، کیوں منانا چاہیے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. خدا حافظ. ہم تو ہفتہ وحدت سے زیادہ 9 ربیع الاول سے لے کے آخری ربیع الاول تک سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی جو افراد کی ولادت ہے اس کی خوشی مناتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جشن ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہفتہ وحدت ہی کیوں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے جب اہل بیت علیہ السلام سے بھی تاریخ کے سلسلے میں پوچھا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو حقائق سے آشنائی ہے، وہ حقیقتوں کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بعض چیزوں کو مبہم چھوڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے پاس بہانے رہیں کہ ہم ایک سے زیادہ بار اہل بیت کا ذکر کریں. اگر بعض لوگوں کو اگر شاید اس بات پہ اعتراض ہو کہ ہمیں وحدت کیا ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو اس میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں ہم پیغمبر اسلام کا ذکر کریں. کم سے کم جہاں محرم میں ہم 2 ماہ مستقل طور پر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں یا میں فاطمیہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر یہ بہانہ بن رہا ہے 4-5 دن 6 دن کہ جس میں ہم پیغمبر کا ذکر کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہی ہو سکتا ہے. اور ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں پر ذکر پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہم برادران اسلام کے ساتھ بھی تھوڑا سا قربت حاصل کر لیں. بہرحال چونکہ کچھ ہو جائے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برادران اسلام ہیں، اور پیغمبر نے بھی پیغمبر جہاں کا مشترکات جسے کہا جائے جو ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ ہیں بجائے اس کے جو اختلافات ہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، یہ بریک کے درمیان میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اسی کے ساتھ میں ایک وضاحت اور کر دوں جو ہر بار میں اعلان کرتا ہوں کہ چینل ون آپ کا چینل ہے. یہ آپ کے ڈونیشنز، آپ کے سہم امام، آپ کے سجیشن سے چلتا ہے.
اور یقیناً جتنی آپ اس کی اعانت اور مدد کریں گے اتنا زیادہ یہ پیغام انسانیت جو کہ در حقیقت پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے دنیا تک پہنچانے میں زیادہ مؤثر ہوگا. اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا ایک بار پھر اس کی مدد کیجیے، زیادہ سے زیادہ چینل ون کو آپ ڈونیشنز اور سہم امام سے اس کو مضبوط بنائیے. یہ آپ کا چینل ہے. ابھی حاضر ہوتے ہیں.